اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے صدیقہ بنت صدیق یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، مومنوں کی ماں، مجھے نصیحت فرمائیے۔ صحابی ہو کر، وقت کے حاکم ہو کر دوسرے سے نصیحت لیں تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہاں، آج ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہم اس سے کہتے تو ہمیں سمجھاتا ہے، چل بھائی اپنا کام کر، مجھے سب پتہ ہے۔ لیکن بزرگوں کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت اتنی اعلیٰ درجے کی ہوا کرتی تھی کہ نہ صرف قبول کرتے تھے بلکہ دوسرے سے کہتے تھے مجھے نصیحت کیجیے۔ تو پھر قربان جائیے، ماں پھر ماں ہوتی ہے، تو مومنوں کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب عطا کیا؟ جوامع الکلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی، حضور سے علم کو حاصل کرنے والی زبان پر بھی جوامع الکلم ہی جاری ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى الناس عنہ۔ آپ نے خط لکھ کے بھیجا، کہا جو مسلمان لوگوں کی ناراضی مول لے، لوگوں کو ناراض کر لے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، اس کی خوشنودی کو طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اب ماں بیٹے کو جب نصیحت کرتی ہے تو اس کے منصب کا لحاظ بھی کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کس چیز کی نصیحت کی ضرورت ہے۔ نصیحت تو موقع کی مناسبت سے ہونی چاہیے نا، ایک حاکم ہے اور نصیحت طلب کرے تو حاکم کا تعلق مخلوق سے، لوگوں سے، رعایا سے بڑا ہوتا ہے۔ تو کہا اے معاویہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہے، اگرچہ اللہ کو راضی کرنے میں لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہوں، احکام کی بجا آوری میں لوگ ناراض ہو رہے ہوں، لیکن یہ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، یعنی ترجیح اللہ کی رضا کو دینا۔ پھر آپ نے دوسری بات لکھی کہ اگر کوئی من التمس رضا الناس، جو لوگوں کی رضا مندی چاہے، بسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کو ناراض کرے، لوگوں کو راضی کرتا رہے۔ جس طرح ہم اگر دوست آپس میں مل جائیں تو دوسرے کی گناہ پر مدد کریں، اب ایک طرف اللہ گناہ پر مدد کرنے سے منع کرتا ہے کہ گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، مثلا اسے نشہ چاہیے، نشہ اسے لا کر دیا، وہ معاذ اللہ زنا کی طرف بلا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ زنا کی طرف چلے گئے، اس کے ساتھ چوری کے معاملات میں لگ گئے، اس کے ساتھ ڈکیتیوں کے، دل آزاریوں کے، بلا وجہ کسی کے ساتھ جھگڑے کے معاملات میں لگ گئے، یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ میرا دوست، میرا رشتہ دار، یہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کریم منع فرما رہا ہے۔ لیکن ہم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا، تو اما عائشہ صدیقہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے معاویہ، کہ جو مخلوق کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ مخلوق تو اس سے راضی نہیں ہوتی، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سب سے بڑے حقوق والدین کے ہیں، لیکن والدین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر ان کا حکم، والدین کا حکم ہر حال میں ماننا ہے، لیکن ان کا حکم اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے،
مثلا والدین کہیں نماز مت پڑھو، والدین کہیں سچ مت بولو، والدین کہیں اس کو بلا وجہ قتل کر دو، والدین کا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے، وہاں پر اللہ کے حکم کی بجا آوری کی جائے گی، والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں کہ مخلوق کی فرما برداری خالق کے مقابلے میں کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو بڑی ہی خوبصورت نصیحت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے لکھ کر بھیجی کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو ترجیح دو۔ اپنی ہم بھی مخلوق ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی اللہ کی رضا کے مقابلے میں ترجیح نہ دیں۔